کو ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ مقصد اس دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا، اور آخرت کے لحاظ سے ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی جگہ جنت کو حاصل کر لیں۔ یہ ہمارا اخروی مقصد ہے۔ دنیا کے اندر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا وجود ہے اس پر بھی ہم نے اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا ہے، اور جہاں تک ہمارا دائرہ کار ہے، جو لوگ جو افراد ہمارے ماحطات ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اپنے چھوٹے بہن بھائی ہیں، جہاں تک بھی ہمارا دائرہ کار ہے وہاں تک بھی ہم نے اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا ہے۔ کسی بھی کام کو مسلمان کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ کام تو دنیا کا ہے، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق، کبھی بھی مسلمان اس کو نہ سوچے۔ میں نے پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں سب سے ہلکا کام ہے لیٹرین واش روم استعمال کرنا، لیکن اس کو بھی ہم دین بناتے ہیں کہ اس کے اندر داخل ہونا ہے تو کیسے، اس کو استعمال کرنا ہے تو کیسے، نکلنا ہے تو کیسے، جاتے ہوئے دعا کیا پڑھنی ہے، نکلتے ہوئے دعا کیا پڑھنی ہے، پاکی کا لحاظ کیسے رکھنا ہے، اپنے جسم کو پاک کیسے کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہماری واش روم کا استعمال کرنا، لیٹرین کا استعمال کرنا، جب یہ دنیا نہیں ہے یہ بھی دین ہے تو پھر بتائیے اور کوئی کام اس سے بھی گھٹیا ہوگا؟ یہ ہماری زندگی کے جتنے بھی کام ہیں، لیٹرین استعمال کرنا واش روم سے گھٹیا تو کوئی کام نہیں ہے۔ تو جب اس میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ یہ کہیں کہ چلو جی پیشاب ہی کرنا ہے، کون سی بات ہے، جیسے کیسے کر لو، پیشاب ہی کرنا ہے، تو یہ جب اس معاملے میں ہم آزاد نہیں ہیں تو پھر دنیا کے کسی کام کو بھی مسلمان کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ کام تو جی دنیا کا ہے، اس سے آخرت کا کیا تعلق، بالکل ایسا نہ سوچے۔ ہر کام کے اندر وہ آخرت کی سوچے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق اس کام کو کرے، خریدنا ہو یا بیچنا ہو، لین دین ہو یا رہن سہن ہو، معاملات ہوں، زندگی کے تعلقات ہوں، ہر معاملے کے اندر اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سوچے اور اس کے مطابق کرے، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو ہر چیز کے اندر ہم نے ایسا کرنا ہے۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب ہمارا دل ہمارے اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے۔ جب دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے، کوئی لحظہ غفلت نہیں آتی، تو پھر یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے کہ ہر موقع کے حکم پر عمل کرنا نصیب ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کسی کو یاد رکھے ہوئے ہو تو پھر کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ جب اللہ مجھے یاد ہوگا، ہر وقت یاد ہوگا، تو پھر میرے سے کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ کسی کو اگر کسی سے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، وہ اپنے اس جھوٹی محبت اور جھوٹے عشق میں بھی کوشش کرتا ہے کہ میرا محبوب اور میرا معشوق مجھ سے ناراض نہ ہو، حالانکہ اس کی رضامندی سے اس کو کیا مل جائے گا، اس کی ناراضگی سے اس کا کیا بگڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس جھوٹی محبت میں، اس فانی محبت میں، اس عارضی محبت میں، وہاں بھی انسان بسا اوقات اپنی جان پر کھیل جاتا ہے کہ جی بس مجھے محبت ہے، میں نے محبت میں جان دے دی ہے، میں نے عشق میں جان دے دی ہے۔ تو بھئی ہمارا معاملہ جو ہمارے اللہ سے ہے وہ تو ایسا محبت کا ہے کہ اس کے بغیر ہماری نبھتی ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا دن رات، ہمارا کوئی وقت، ہمارا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے ضرورت مند ہیں، ہمیں ضرورت ہے ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کی، جود کی، نوال کی،
اس کی طرف سے ہمیں دیا جائے اور ہم اس سے لیں، اور وہ دے رہا ہے، ہم لے رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی محبت جب دل کے اندر گھر کر جاتی ہے، دل کے اندر رچ جاتی ہے، دل کے اندر بس جاتی ہے، تو پھر نہ جانے میں بھی کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ وہ جو دل کے اندر چنگاری ہے محبت الہی کی، وہ ہر وقت بندے کے سامنے بریک بن جاتی ہے جب بندہ کوئی گناہ کرنے لگتا ہے۔ وہی دل ہی بے چین ہو جاتا ہے، دل ہی تڑپنے لگ جاتا ہے، دل ہی پھڑکنے لگ جاتا ہے، دل کی حالت اور کیفیت بدل جاتی ہے۔ کس بندے کی؟ جس کے دل میں محبت الہی ہوتی ہے۔ جب اس کو گناہ کا موقع آتا ہے، یقین جانیے جتنا اس وقت اس کو بے چینی لگ جاتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کی محبت دل میں ہو اور پھر گناہ کے موقع پر دل پھڑکے نہیں، دل تڑپے نہیں، دل میں بے چینی نہ آئے، دل کے اندر بے آرامی اور بے سکونی نہ آئے۔ جب تک وہ اپنے دل سے گناہ کا داغ دھو نہیں لیتا، جب تک وہ اپنے دل سے گناہ کا دھبا دھو نہیں لیتا، اس وقت تک اسے چین اور سکون نہیں آتا۔ ایک عجیب سا واقعہ حدیث پاک کی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ان کا واقعہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ گلی سے گزر رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کی نگاہ گھر کے اندر گئی، گھر کے اندر عورت تھی، عورت پہ نگاہ پڑی۔ جس حال میں تھی، انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے۔ اس نے وہ نگاہ ایک دفعہ تو اچانک پڑ گئی، ایمان کی حرارت سے ہٹائی، لیکن پھر بھی طبیعت کا غلبہ ہوا، دوبارہ بھی نگاہ ڈالی۔ اب ڈال تو لی، دیکھ تو لیا، گزر گئے اس دروازے سے، لیکن اتنا بے چینی ہوئی، اتنا بے چینی ہوئی کہ آگے چل نہیں سکے۔ وہاں قریب ہی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے رونے لگے۔ کیا ہو گیا؟ یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا؟ یہ میری نگاہ غلط استعمال کیوں ہو گئی؟ یہ کسی کی بہو بیٹی کو میں نے غلط نگاہ سے کیوں دیکھ لیا؟ اتنا بے چین ہوئے، اتنا بے چین ہوئے، دل میں اتنا درد اٹھا، دل میں اتنا تکلیف ہوئی، دل کے اندر اتنا حرارت اور گرمی پیدا ہوئی کہ وہ دل کا پسینہ آنکھوں سے آنسوں کی شکل میں چھلک پڑا۔ رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں بس بہت بڑا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا۔ پھر اس گناہ میں اتنا سوچا، ظاہر توبہ تو کر رہے ہیں، لیکن پھر اتنا سوچا کہ گھر نہیں گئے، آبادی سے نکل کے جنگل کا منہ کر لیا کہ ثعلبہ تیرے سے کیا ہو گیا ہے؟ وہاں کتابوں میں لکھا ہے 40 دن تک ادھر ادھر مارے پھرتے رہے، سکون نہیں آ رہا تھا، چین نہیں آ رہا تھا کہ ہائے میرے سے کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں ہے، اسی حدیث میں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا کہ بھی کئی دن سے ثعلبہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو فرمایا جاؤ اس کا پتہ کرو کہ کئی دن ہو گئے ثعلبہ نظر نہیں آیا، جاؤ پتہ کرو۔ گھر سے پتہ کیا؟ وہ کہتے ہیں گھر میں تو نہیں ہے، کئی دن سے غائب ہے۔ کسی نے بتایا کہ ادھر کو جا رہے تھے، یہ ادھر چلے گئے۔ آگے گئے تو دیہات کے اندر، پنڈ کے اندر جیسے کوئی ڈیرا ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، ایک بدوی کا گھر ہے۔ اس سے پوچھا کوئی آدمی اجنبی دیکھا؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد اسے خیال آیا کہ آپ کس کا پوچھتے ہیں، کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے ایسے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے رونے کی، اور آواز آتی ہے اللہ اللہ، ذکر اللہ کرنے۔ اب یہ بھی اسی طرف چل پڑے۔ وہاں حضرت ثعلبہ مل گیا، اس کو لے کے آ گئے مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس میں انہوں نے آ کے سلام کیا۔ حضرت ثعلبہ مسجد میں داخل ہوئے، زاروں قطار رو رہے ہیں، اور ساتھ آ کے ایک صف میں فوراً 2 رکعت نماز توبہ کی نیت کر لی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تم گئے تھے ثعلبہ کے لیے؟ ہاں یا رسول اللہ، لے کے آئے ہیں، وہ ثعلبہ ہے۔ دیکھا تو وہ نماز کی حالت میں بھی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ اللہ سے محبت تھی، یہ اللہ سے عشق تھا،
थोड़ी सी नाफरमानी हुई, उस पर तौबा पे तौबा भी किए जा रहे हैं, लेकिन रोना बंद नहीं हो रहा कि मुझसे मेरे अल्लाह की नाफरमानी क्यों हो गई, मैं किसका खाता हूँ, मुझे किसने जान दी हुई है, ये सांस की डोरी मेरी किसके कब्ज़ाए कुदरत में है, ये मेरी ज़िंदगी का मालिक कौन है, मुझे सेहत किसने दी हुई है, माँ के पेट से लेकर के आज तक मुझे पाला किसने। जब बंदा ये सोचे तो फिर अल्लाह की याद एक लम्हा भी दिल से निकलती है। मैं वैसे तहदीस बिन नामत के तो बात आ गई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करता हूँ, अल्लाह का शुक्र, रोज़ाना की एक मंजिल में आसानी से पढ़ लेता हूँ, यानी 7वें दिन मेरा ख़त्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने गौर किया कुरान मजीद की तिलावत के दौरान, अल्लाह बात करना चाहता है कुरान की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सारे लोग इसका माना समझते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कुरान को हमने नाजिल किया, इसकी हम हिफाजत करें, यही माना है ना, लेकिन लफ्ज़ कुरान का बोला अल्लाह ने, वरना अल्लाह ये कह सकते थे इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लनल किताबा, नहीं फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र। मुराद कुरान है, मुराद किताबुल्लाह है, मुराद कलामुल्लाह है, लेकिन लफ्ज़ कुरान का अरबी का है, लफ्ज़ किताब अरबी का है, लेकिन कुरान ने बोला लफ्ज़ किसका है, ज़िक्र का है। इससे पता चला कुरान भी बंदा पढ़े याद खुदाबंदी के बगैर तो वो भी तोते की तरह रटाना तो है, पढ़ना तो है, लेकिन याद खुदाबंदी के बगैर है, ज़िक्र नहीं है तो वो कुरान किताब की तिलावत नहीं बनती। वो तब बनती है तिलावत जब अल्लाह की याद से। इसलिए कुरान मजीद की जगह पर अल्लाह ने लफ्ज़ किसका बोला, ज़िक्र का बोला। नमाज का मसला आया, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज, लेकिन फरमाया ज़िक्र। नमाज में अगर ज़िक्र नहीं है, याद खुदा नहीं है, दिल गाफिल है, तो ढांचा है नमाज का, एक मुर्दा लाशा है नमाज का, नमाज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दो नबियों को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, दो नबियों को अल्लाह भेज रहा है, और उस वक़्त के लिहाज से कायनात में जो दीन का, ईमान का, खुदा का सबसे बड़ा दुश्मन है फिरौन, उसके पास भेज रहा है, दो नबियों को भेज रहा है, जाओ मूसा अलैहिस्सलाम, जाओ हारून अलैहिस्सलाम, कहाँ जाओ, फिरौन के पास जाओ, और वहाँ हिदायत जो दी है उनको, उन हिदायत में ये है कि मेरे ज़िक्र में सुस्त न पड़ना, वला तनिया फी ज़िक्री, मेरे ज़िक्र में सुस्त न पड़ना। इतने बड़े दुश्मन के पास जा रहे हो जो अपने आप को रब्बुल आला कहता है, तुम्हारा काम ये है कि तुम अपने दिलों को रब की याद से आबाद रखना, फिर फिरौन जैसी कुव्वत को भी अल्लाह तुम्हारे कदमों में ढेर कर देगा। फिरौन जैसा दुश्मन, आज हम शिकवा करते फिरते हैं, वो जी फलाना मुझे खा गया, फलाना ने मुझे ये कर दिया। भाई आप अपने अल्लाह का जिक्र करें, फिर देखें अल्लाह आपके दुश्मनों से आपकी कैसे हिफाजत करता है। ये कुरान मजीद है, ये कोई किस्से नहीं है, ये कोई सिर्फ मौलवियाना या किसी की बातें नहीं है, कुरान है। कुरान कह रहा है दो नबियों को हिदायत देते हुए कि तुम जा रहे हो वक्त के फिरौन के पास, तुम जा रहे हो वक्त के सबसे बड़े खुदा के दुश्मन के पास, तुम जा रहे हो सबसे बड़े जालिम के पास, खूनखार दरिंदे के पास जा रहे हो। तुम्हारा काम ये है कि तुम जिक्र के मामले में सुस्त न पड़ना, और बाज़ ने लिखा है जिक्र से थकना नहीं है। जिक्र से सुस्त न पड़ना तनया का माना, और दूसरा माना किया भला तनया, जिक्र से थकना नहीं है। इसका मतलब है कि जिक्र हर आन 24 घंटे का काम है, जिक्र से कभी थकना भी नहीं, जिक्र में कभी सुस्त भी नहीं पढ़ना। ये मैंने 2-3 मिसालें दी। कुरान मजीद की आप तिलावत करें तो रोज़े के बारे में यही आएगा, ज़कात के बारे में यही आएगा, ग़र्ज़े के जितने काम हैं मुसलमान के, उन सब के अंदर ये बात आएगी कि जब तक अल्लाह की याद से दिल आबाद ना हो तो फिर कोई नेकी भी रूह वाली नेकी नहीं बनती, वो एक बेजान सा लाशा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।